جو فلسطین کا ایشو ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کروں. بچپن میں ہم جاتے تھے زیادہ دور کے، ماشاء اللہ کی بات ہے، اور ادھر کھالیں اکٹھی کرنے کے کیمپ لگتے تھے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ادھر بھی جاتی تھی، اور وہی جو جبر کا تسلسل ہے آج آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ادھر جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس کو صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں بنانا، یہ پوری دنیا کی انسانیت کا مسئلہ ہے. جو فلسطین کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت شرمندہ اس مسئلے کے اوپر. ہم لوگ مسلمان ممالک کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو مذہبی رنگ دے کے ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی شخص جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے اس کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ماضی میں ادھر رہنے والے کرسچنز پہ بھی اسی طرح ظلم ہوئے کہ جس طرح مسلمانوں کے اوپر ہوئے. تو جو فلسطینیوں کی نسل کشی جو اسرائیل کر رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم پوری دنیا سے یہی اس فورم سے بات کہیں گے کہ آپ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. فلسطینی بین الاقوامی سامراج کے خلاف مذمت کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بین الاقوامی سامراج کے ایجنٹ موجود ہیں کہ جو آج یہ مجرمانہ خاموشی اور جس طرح وہ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میں پاکستان کی عوام کو کہتی ہوں کہ آپ فلسطینیوں سے سبق سیکھیں کہ کس طرح مزاحمت کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے اندر اگر کسی نے ساتھ دیا پاکستان کی ریاست میں کھل کے تو وہ یہاں کا ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھا، جس نے بطور بریگیڈیئر فلسطینیوں کے خلاف جا کے اردن میں لڑائی میں حصہ لیا. شرم آنی چاہیے. آمریت کی بدترین شکل جنرل ضیاء الحق جو فلسطینیوں کے خلاف کھڑا ہوا، تاریخ آج اس کے اوپر سیاہ ترین حروف سے اس کا نام لکھا ہے. اب میں کہتی ہوں چیف جسٹس پاکستان سے کہ چلیں جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا سوو موٹو والا. اب تو بڑا شاندار سوو موٹو ہوگا جو 3 ججز جس کا فیصلہ کریں گے. تو آج آپ لے پہلا سوو موٹو الیکشنز کے اوپر. سب سے پہلا سوو موٹو، سب سے پہلا سوو موٹو الیکشنز کے اوپر لیں. دوسری بات، آج 12 اکتوبر ہے. 12 اکتوبر جب جنرل مشرف نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، اور آج مجھے افسوس ہے کہ اس ہاؤس کے اندر مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ہمارا ساتھی موجود نہیں ہے. آمریت، کوئی بھی آمریت پاکستان میں ہو، کوئی بھی خفیہ ڈکٹیٹرشپ ہو، وہ قابل شرم اور افسوسناک ہے. کل ہماری سپریم کورٹ نے اپنے بہت سارے اختیارات پارلیمان کو دے دیے. ہماری سپریم کورٹ نے ٹرائیکاٹمی آف پاور کے کانسیپٹ کو افیکٹ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ اس ججمنٹ کے ساتھ یہ وہ ججمنٹ ہے جو رائٹ آف اپیل دیتی ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے. لیکن ابھی بھی چیف جسٹس صاحب، پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ورکرز کا احترام ہو. پارلیمان کے لیے ضروری ہے کہ جو جیلوں میں آپ نے وزراء اعظم کو ڈالا ہوا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو سیاسی ورکرز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو خفیہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، آپ سیاسی ورکرز کو یہ پیغام دیں آج اپنے سوو موٹو کے ساتھ کہ پاکستان کے ہر سیاسی ورکر کا تحفظ کیا جائے گا. آپ اس 12 اکتوبر کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کے اندر اب اگلا الیکشن فیئر الیکشن ہوگا، اور پارلیمنٹ وہ ہوگی جو عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوگی. ہم کسی بھی مسلط شدہ پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. اور بہت اچھا ہوا کہ کل ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ جو ہے، یہ ماسٹر آف روسٹر، اس کی طاقت کو ڈائلیوٹ کیا. میں اب آپ سے یہ درخواست کروں گی عدلیہ سے کہ آپ ماسٹر آف آل جو ہر اداروں کے ماسٹر ہیں ان کی طاقت کو بھی ڈائلیوٹ کریں. آپ ان کو بھی پوچھیں جو ہر اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ سے لے کے سیاسی جماعتوں سے لے کے ہر شہری کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کیے ہوئے ہیں. تو ماسٹر آف آل کے ہاتھ بھی اب عدلیہ
गोलियां नहीं रोकनी है। और इसके साथ साथ 12 अक्टूबर को जो हुआ, मैं अपने हाउस की तरफ से फिर इस अज़म का इरादा करूंगी कि 12 अक्टूबर के जर्नैल का तख्ता भी उल्टाने में हर अव्वल दस्ता काले कोट का था। और आज का जो खुफिया मार्शल है उसको भी खत्म करके सिविलियन सुपरमेसी वुकला लेकर आएंगे।